دیکھیں یہاں پر میں آپ کے سامنے وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ آپ سن کر محظوظ ہوں گے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی امام رضا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ کب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے؟ 11 ہجری میں، اور 11 ہجری کے بعد آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کب ہیں، آپ دیکھیں کتنا فاصلہ دونوں کی درمیان موجود ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام رضا علیہ السلام کے ظاہر کے لیے کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، واقعاً غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اگر تم پریشان حال ہو، تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم اس قول کو اگر ہم سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے اندر معرفت کے دریچے کھل جائیں گے، اور پھر جب ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو قول ہم نے پڑھا تھا، جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، وہ ہمارے لیے کس طرح سے سودمند ثابت ہو رہی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ جب زیارت پہ جائیں، یا جو آپ کے عزیز رشتہ دار زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، آپ انہیں میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں اس حدیث کی صورت میں، کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوشش کریں کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں اور سمجھائیں کہ دیکھو اس زیارت کی کیا فضیلت ہے، امام رضا علیہ السلام کے ظاہر کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی راہ نجات نہیں ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں یہ فرما کر ہماری مشکلات کا حل پیش کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِّنِّي بِخُرَاسَان، یاد رکھو ان قریب میرے بدن کا ایک ٹکڑا، بضعۃ منی، میرا ایک ٹکڑا، ستدفن بضعۃ منی، میرے بدن کا ایک ٹکڑا ان قریب دفن کیا جائے گا، بخراسان، خراسان کی سرزمین پر۔ پھر کیا ہوگا؟ ما زارہا مکروب الا نفس اللہ عز وجل کربہ، اگر کوئی پریشان حال جو کرب کے اندر مبتلا ہے، پریشان ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، اگر کوئی شخص ایسا اس کی زیارت کے لیے وہاں پہنچے گا تو خداوند عالم اس کے کرب کو دور کر دے گا، اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، اور یاد رکھو کہ اگر کوئی گناہگار نہیں ہے مگر یہ کہ اگر ان کی زیارت کے لیے چلا جائے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو پس اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں اور تمہاری توبہ قبول ہو تو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں حاضری دو، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھو کہ اگر تم پریشان حال ہو، کرب میں گرفتار ہو، مصیبت دور نہیں ہوتی، تو جائیے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کیجیے معرفت کے ساتھ اور واپس پلٹیے، اس لیے کہ زبان وحی الہی سے دھلے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے بیان کیا ہے کہ ستدفن بضعۃ منی بخراسان ما زارہا مکروب الا نفس اللہ عز وجل کربہ، کہ ان قریب خراسان کی سرزمین پر میرے بدن کا ایک ٹکڑا دفن کیا جائے گا، کوئی پریشان حال، کوئی کرب میں مبتلا، کوئی پریشانی میں مبتلا شخص نہیں پہنچے گا وہاں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرب کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مشکل کو، اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، اسی طریقے سے کوئی گناہگار نہیں پہنچے گا مگر یہ کہ واقعاً اگر سچے دل سے وہاں پر پہنچے اور توبہ کرے، دعا مانگے، تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔